ایک گاؤں میں رامو نامی کسان نے اپنے کھیت میں بہترین تربوز اگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تربوز وہ بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کرے گا۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے جنگل گیا اور وہاں گھومتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ شام ہونے کو تھی، بادشاہ تھک گیا تھا اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اسے کھیت میں تربوز نظر آئے جنہیں دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بادشاہ کھیت کے پاس پہنچا تو وہاں رامو کسان کو کھیت کی حفاظت کرتے ہوئے پایا۔ بادشاہ نے رامو سے کہا کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اسے کچھ تربوز کھانے کے لیے دے دو۔ رامو نے جواب دیا کہ یہ تربوز اس نے صرف بادشاہ کے لیے تحفے کے طور پر تیار کیے ہیں اور وہ انہیں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے گا، مگر رامو نہیں مانا اور کہا کہ یہ تربوز صرف بادشاہ کے لیے ہیں۔ بادشاہ نے رامو سے پوچھا کہ اگر بادشاہ اس کا تحفہ قبول نہ کرے تو کیا ہوگا؟ رامو نے غصے سے کہا، پھر میں اس بادشاہ کی ایسی کی تیسی کروں گا جو میرا تحفہ قبول نہ کرے۔ بادشاہ ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا۔ چند دن بعد رامو اپنے تربوز لے کر گدھا گاڑی پر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ درباریوں سے درخواست کی کہ وہ بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ درباریوں نے پہلے تو اعتراض کیا کہ تربوز اور گدھا گاڑی دربار میں کیا کر رہے ہیں، مگر رامو کی ضد تھی کہ وہ بادشاہ کا مہمان ہے۔ رامو بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تربوز پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحفہ خاص طور پر بادشاہ کے لیے ہے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے پھر وہی سوال دہرایا کہ اگر وہ تحفہ قبول نہ کرے تو کیا ہوگا؟ رامو کو یاد آیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس سے اس نے کھیت میں بات کی تھی اور اس نے وہی جواب دیا، پھر وہی ہوگا جو میں نے پہلے کہا تھا۔ بادشاہ رامو کی جرأت اور سچائی سے متاثر ہوا اور اسے انعام کے طور پر سونا، چاندی اور قیمتی اشیاء سے نوازا۔ دربار کا ایک وزیر یہ سب دیکھ رہا تھا اور بادشاہ سے بولا، اگر یہ رویہ برقرار رہا تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، جو دینا تھا دے دیا، اب اگر تمہیں روکنا ہے تو خود روک لو۔ وزیر کسان کے پیچھے پیچھے گیا اور کہا کہ اس سے انعام واپس لے گا اگر اس نے 3 سوالوں کا جواب نہ دیا۔ رامو نے کہا کہ وہ ہر سوال کا جواب دے گا۔ وزیر نے سوال کیا کہ زمین کا مرکز کہاں ہے؟ اس نے زمین میں چھڑی سے سوراخ کیا اور کہا کہ یہی ہے زمین کا مرکز۔ وزیر نے اس سے ثبوت مانگا۔ رامو نے جواب دیا، زمین کی پیمائش کر لو، یہ مرکز نہ نکلا تو میں مجرم ہوں۔ وزیر نے دوسرا سوال پوچھا، آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ رامو نے کہا، جتنے میرے گدھے پر بال ہیں۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ رامو نے جواب دیا کہ اگر وزیر چاہے تو گدھے کے بال گن سکتا ہے۔ وزیر نے تیسرا سوال کیا، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ رامو نے جواب دیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے اترے تو وہ جواب دے گا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ رامو گھوڑے پر بیٹھا، اپنا سامان گدھا گاڑی سے اٹھایا اور کہا، خدا اس وقت یہی چاہتا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار سے آیا ہوں، گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں اور تم گدھا گاڑی پر واپس جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حسد اور بیوقوفی کی کیا سزا ہے۔